اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے معرف ولایت کی جانب سے تمام اہل ولایت کی خدمت میں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تمام حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے جس نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علم کا ظرف قرار دیا۔ امام کے علم کے کیا کہنے، امام کے علم کی وسعتوں کے کیا کہنے۔ امام اپنے علم میں اس مقام تک پہنچے کہ جس مقام تک کوئی دوسرا امام کے سوا نہ پہنچ سکا۔ امام کے اسی علم و فضل کو دیکھ کر مامون الرشید نے اپنی بیٹی زینب ام الفضل کا عقد امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جب اس نے ارادہ کیا تو دوسری طرف عباسی خاندان بھڑک اٹھا اور کہنے لگے، اے مامون الرشید، کیا تم اپنی بیٹی کا عقد ایسے شخص سے کر رہے ہو جس کے پاس علم دین نہیں ہے، جسے دین کے بارے میں سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ تو اس وقت مامون الرشید نے کہا، اگر تمہیں امام کے علم پہ شک ہے اور تمہیں امام کے علم کی وسعتوں کا علم نہیں ہے تو تم امام سے مناظرہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، اگر ہم مناظرہ جیت گئے تو تم ہماری رائے کو قبول کرو گے، اگر امام جیت گئے تو ہم تمہاری رائے کو قبول کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے اس وقت کے قاضی الزمان یحییٰ بن اقسم کا انتخاب کیا گیا۔ وقت مقرر ہو گیا، دن مقرر ہو گیا، پورے کا پورا دربار سجایا گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں تشریف لائے۔ صدر محفل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دی گئی تو یحییٰ بن اقسم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول، کیا آپ مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سل ما شئت، جو کچھ تجھے پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس وقت یحییٰ بن اقسم نے پوچھا، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے حالت احرام میں ایک شکار کو قتل کیا ہو، اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یحییٰ، یہ تو بتاؤ کہ اس شکاری نے شکار کو حرم کی حدود کے اندر قتل کیا ہے یا حرم کی حدود سے باہر قتل کیا ہے؟ وہ قتل کرنے والا مسئلے کو جاننے والا تھا یا مسئلے سے جاہل تھا؟ یہ بتاؤ کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا غلطی سے قتل کیا ہے؟ محرم آزاد تھا یا کسی کا غلام تھا؟ قتل کرنے والا بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ جس شکار کو قتل کیا گیا ہے وہ شکار پرندوں میں سے تھا یا پرندوں کے علاوہ کوئی اور جانور تھا؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، جو اس نے شکار کیا ہے وہ چھوٹا پرندہ تھا یا بڑا پرندہ تھا؟ وہ قاتل اپنے اس فعل پر ندامت کے آنسو بہا رہا تھا یا اپنے اس فعل پر مصر تھا؟ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس قتل کرنے والے نے حالت احرام میں جو قتل کیا ہے اس نے احرام حج کا پہنا ہوا تھا یا عمرے کا پہنا ہوا تھا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مسئلے کی اتنی متعدد شقوں کو بیان کیا، اتنی متعدد صورتوں کو بیان کیا، تو اس وقت یحییٰ بن اقسم خود حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ مجھے تو ان شقوں کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے علم کی تنابوں کو کھولا تو پورے کا پورا دربار امام کے علم کا معترف ہو گیا۔ تو اس وقت مامون الرشید نے کہا، اے مولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کا عقد پڑھیے۔ تو اس وقت مامون الرشید نے اپنی بیٹی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں دے دیا۔ جب کھانا شروع ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اکثر لوگ دربار سے چلے گئے۔ تو یحییٰ بن اقسم بھی دربار میں موجود تھا اور باقی لوگ بھی چیدہ لوگ موجود تھے دربار میں۔ تو اس وقت یحییٰ بن اقسم سے
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال فرمایا، بلکہ یوں کہوں کہ اس وقت مامون الرشید کے کہنے پر مامون الرشید نے کہا، اے مولا آپ بھی یحییٰ بن اقسم سے ایک سوال کریں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یحییٰ بن اقسم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے کوئی سوال کروں؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا، مولا آپ سوال ضرور کریں، اگر مجھے سوال کا جواب آتا ہوگا تو میں دے دوں گا، وگرنہ میں آپ کے سمندر علم سے مستفید ہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یحییٰ بن اقسم، مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جس شخص نے دن کے پہلے حصے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کے لیے دیکھنا حرام تھا، اور جب دن چڑھا وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، زوال شمس کے وقت وہی عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، غروب شمس کے وقت وہی عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، عشاء کا آخری وقت ہوا وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، آدھی رات کے وقت وہی عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، طلوع فجر کے وقت وہی عورت اس پر حلال ہو گئی۔ یہ کون سی عورت ہے جو ایک ہی شخص کے لیے کبھی حرام اور کبھی حلال ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس وقت یحییٰ بن اقسم نے کہا، مولا مجھے تو اس سوال کا ہی نہیں علم کہ میں آپ کو جواب کیسے دے سکتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علمی کارنامے کو دیکھ کر پورے کے پورے دربار نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اعتراف کیا۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں امام کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔